السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے سورہ یونس شروع کی ہوئی تھی، جس کا پہلا رکوع ہم ترجمے میں کر چکے ہیں، سیکنڈ رکوع ہم نے شروع کیا ہوا تھا، جس کے چند آیات گزشتہ لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اب نیکسٹ آگے 3 آیات کا ترجمہ آج ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، واو اور لام البتہ، قد تحقیق، اہلکنا ہلاک کی، نہ ہم نے، قرون بستیاں یا زمانے یا امتیں، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا یا زیادتی کی انہوں نے، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات نشانیاں، واضح نشانیاں بھی ساتھ، وما کانوا وما اور نہیں، کانوا لیؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، کذالک اسی طرح، نجزی القوم المجرمین بدلہ دیا ہم نے قوم مجرمین مجرم۔ اور البتہ تحقیق ہلاک کی ہم نے بہت سی بستیاں تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، اور نہیں وہ ان پر ایمان لائے، اسی طرح بدلہ دیا ہم نے مجرمین قوم کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی بستیاں، بہت سی امتیں، بہت سے زمانے گزر چکے ہیں، اس میں ہماری نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی قومیں تھیں جن کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک میں بہت سی قوموں کا ذکر ہے، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالحہ، بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ ان تمام قوموں کا اس قرآن پاک میں ذکر ہے، آگے ان تمام قوموں کا ذکر بھی آئے گا، جس کا میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اپنے اوپر ظلم کیسے کرتے تھے؟ مطلب وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے راستوں کو اختیار کرتے تھے، چنانچہ وہ اپنے اوپر ظلم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی ان جیسا رویہ اختیار نہ کرنا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول بھی آئے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوم بنائی، جو بھی امت بنائی، اس میں ایک رسول بھی بھیجا، ایک نبی بھی بھیجا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، لیکن انہوں نے رسول اور نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں لے کر وہ آئے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مجرمین قوم کو بدلہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی جگہ ایک نئی قوم لے آئے، ایک نئی امت، ایک نیا زمانہ آ گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر کرنے پر قادر ہیں۔ ثم جعلناکم پھر جعلناکم بنایا ہم نے کم تم کو خلائف خلیفہ فی الارض زمین میں، خلیفہ یا نائب کہہ سکتے ہیں، فی الارض زمین میں، من سے، بعدہم بعد ان قوموں کے، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جو بھی قوم آئی تھی جس نے نافرمانی کی، رسولوں کی پیروی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو، ایک نئے زمانے، ایک نئی امت کو تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں بنایا اور زمین میں خلیفہ اور نائب، تاکہ کس وجہ سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا تم بھی ان قوموں جیسے اعمال کرتے ہو یا اللہ کے راستے پر چلتے ہو، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم اچھے اعمال کرتے ہو یا برے اعمال کرتے ہو، ہمیں چیک کرنے کے اللہ رب العزت نئی سے نئی قوم تخلیق فرماتے گئے۔ اور یعنی اس پچھلی قوموں کا ذکر ہمارے سامنے اس لیے کیا گیا، ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان جیسا رویہ اختیار نہ کریں، بہترین اعمال کریں، تاکہ ہم ان جیسے نہ بن سکیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، نہ کہ عذاب ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھی جاتی، علیہم ان پر، آیاتنا آیتیں، نہ ہماری، بینات واضح طور پر، قول الذین کہتے وہ لوگ، لا نہیں، یرجون امید رکھتے، لقاءنا ملاقات کی، نہ ہم سے، نعتی لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن، غیر ھذا اس کے علاوہ، او یا بدلہ بدل دو اس کو، قل کہہ دیجئے، ما یکون لی نہیں ہے، ما نہیں، یکون لی میرے اختیار میں، ان یہ کہ ابدلہ بدل دوں میں اس کو، من سے، تلقائی نفسی اپنی طرف سے اس کو بدل دوں، ان اتبع نہیں میں اتباع کرتا، الا مگر، ما یوحی جو وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انی اخافو
بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو نافرمانی کیا میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب یومن یوم عظیم بڑے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیتیں، کہنے لگے وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لے آؤ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن یا اسے بدل دو۔ کہہ دیجئے نہیں ہے میرے اختیار میں کہ میں بدل دوں اس کو اپنی طرف سے، نہیں میں اتباع کرتا یا نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب کافر لوگوں کے سامنے ان کے اللہ تعالیٰ کے نبی اور انبیاء کرام قرآن پاک کی آیات کو تلاوت فرماتے، جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت فرماتے تو جو کافر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے تھے دوبارہ ملاقات، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاتا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ چیزیں اس میں ڈال دو اور جو جس سے ہم تمہیں روکتے ہیں اس کو نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجیے، آپ ان لوگوں کو فرما دیجیے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کے دل سے نکلی ہوئی کتاب ہے، یہ میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ فرما دیجیے کہ میرے نفس کی طرف، میری طرف یہ قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیجیے ان کافی لوگوں کو کہ وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے، وہ کہتے تھے نا پہلے قصے کہانیاں انہوں نے یاد کر لیا اور وہی ہمارے سامنے بیان کرتے، تو آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے یہ واضح طور پر بتا دیجیے کہ وہ قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہے، یہ اللہ کے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی آیات کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ واضح طور پر لوگوں کو بتا دیجیے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے، جو حکم مجھ پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ بات مان لی مگر میں نے اب اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر آپ کے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جس دن تمام لوگوں کو حساب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب جو جنہوں نے برے اعمال کے وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ پھر وہی آپ سے فرما رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے تم لوگوں کے ساتھ دیا تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اسی چیز کا حکم تمہیں دے رہا ہوں جس کا حکم میری طرف نازل کیا گیا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ بے شک نبی وہی بات کہتے تھے جو رب کریم فرماتے تھے، ان کا وہی قول ہوتا تھا جو اللہ ان پر نازل فرماتے تھے، وہ اپنے خواہش سے اپنی من مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ تو پھر وہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن واضح تمام لوگوں کے لیے ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے۔ اور اس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی پیروی کرنا، یہی ہے سب کچھ ان آیات میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسی طرح ہم ترجمہ کرتے رہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ معاف فرمائے، بے شک میرے رب کریم بخشنے پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔